نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے خصائص بیان کیے ہیں اور مختلف نبیوں کے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سب سے زیادہ فضیلت دیتے ہوئے انہیں حبیب اللہ بنایا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے سپارے کے شروع میں بیان کیا ہے کہ میں نے بہت سارے نبیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، اور جس طرح انبیاء علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوسری امتوں پر بھی فضیلت دی ہے۔ کس طرح فضیلت دی ہے کہ وہ امتیں بعد میں جنت میں داخل ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، جو تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سب سے اہم آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 17 مرتبہ اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اور اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس میں 50 کلمات اور 10 الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے کچھ آگے چل کے، اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کی طرف گئے اور وہ سارا اجڑا ویران ایریا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ بھی کبھی زندہ ہوں گے۔ تو یہ چیز دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، تو اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے سپارے کے شروع کے حصے میں کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ پچھلے سپارے میں بھی گزرا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ بار بار اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا تذکرہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تاکہ لوگوں میں اور احسان، محبت، تعلق کا ربط قائم ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ جو آپ صدقہ کرتے ہو اس صدقے میں آپ کا اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کی مثال ایک کسان کی سی دی ہے کہ ایک کسان ایک دانے کو مٹی میں پھینکتا ہے، پھینکنے کے بعد وہ اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے گندم کے لگتے ہیں۔ تو اس چیز سے بتلایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا کے دیتے ہیں کہ ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ عطا نہیں کرتا، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ وہ اپنی کھیتی کو پہاڑ کی چوٹی پر لگاتا ہے، جہاں پہ مٹی کی ہلکی سی تہ ہوتی ہے، اور دانہ اپنا پھینکتا ہے، بارش آتی ہے اور وہ ساری مٹی بھی بہہ جاتی ہے اور دانہ بھی بہہ جاتا ہے، اور نہ اس کو کچھ خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 700 عطا کریں گے، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ نہیں ادا کرے گا مال کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ سود خوری کے بارے میں بتلایا ہے کہ جو بندہ سود لیتا ہے یا کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے یہ بتلایا کہ وہ بندہ پاگلوں کی طرح دنیا میں گھومتا ہے، جو بندہ سود لینے والا یا کھانے والا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن پاگلوں کی طرح ہی قبر سے اٹھائیں گے۔ پھر اس کے بارے میں قرآن پاک میں وعید بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی آپ سود کھانے سے بچو، اگر تم نہیں بچتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی بھی جنگ نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود کھانے سے بچیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس تیسرے سپارے میں تذکرہ کیا ہے کہ جو آپ ادھار مال لیتے ہو،
اس کا آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ادھار لیتے وقت یا دیتے وقت آپ اس چیز کو لکھ لیا کرو کسی چیز پہ. کوئی بھی ادھار معاملہ کرو تو آپ اس چیز کو لکھ لو. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں لکھنے کا موقع نہ ہو تو اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دیا کرو. بالفرض کسی نے ایک شخص سے 500 روپیہ ادھار میں لینا ہے تو اس کے پاس اپنی گڑی رہن رکھوا دے. اس کو رہن کہا جاتا ہے اس شرعی لحاظ سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی تذکرہ کر دیا. پھر اس سورۃ البقرہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع دعاؤں کے ساتھ اس سورت کا اختتام کیا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے. سورۃ آل عمران توقیفی نمبر کے حساب سے 3 ہے اور نزولی نمبر کے حساب سے 99 نمبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 20 رکوع اور 200 آیات نازل فرمائی ہیں. اور اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجران کے وفد کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بحث کی. کس چیز کی بحث کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس معاملے پر بحث کرتے رہے. تو وہ کس چیز سے استدلال کر رہے تھے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ روح القدس یعنی روح اللہ کہا ہے یا کلمۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے رہے. تو اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. پھر قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، محکمات ہیں اور دوسرا ہے متشابہات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص تو اچھے لوگ ہیں یعنی کامل مسلمان ہیں وہ محکمات پر عمل کر رہے ہیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو لوگ کجی والے ہیں، دھوکے باز ہیں، فریب والے ہیں، وہ محکمات پر عمل کرنے کی بجائے وہ متشابہات میں پڑے رہتے ہیں. یعنی کافروں یعنی عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے یہ مخصوص الفاظ ہیں، اس چیز کو لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی تذکرہ اسی سپارے میں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے سپارے کے اخیر میں بتلایا ہے کہ آپ کافروں کو دوست نہ بناؤ. یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے دوستی لگانے سے بچیں اور ان کی بنسبت آپ مسلمانوں سے اپنا دوست بنائیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں. کہ یہ بتلایا گیا کہ اپنی مجلسیں جو ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے آپ کو مسلمان سب سے بہتر رہیں گے، نہ کہ آپ کافروں، عیسائیوں، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ دوستی لگاتے پھریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپارے کے اخیر میں 3 واقعات کی طرف تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کا ہے اور ان کی بیوی حنہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ان کی گھر میں اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ اپنے دانہ اپنی چونچ میں لیتا ہے اور اپنے بچے کو کھلا رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ کاش ہمارے گھر میں بھی اولاد ہو. تو اس چاہت کی وجہ سے جب انہوں نے چاہت ظاہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تو پھر ایک نظر بھی مان لی کہ ہم مانتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں بچہ ہوا یا بچی ہوئی تو ہم اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے تاکہ بیت المقدس کا وہ کام کاج کیا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر حضرت مریم علیہ السلام لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ بیت المقدس والے اس کو مانتے نہیں تھے کہ ہم ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھیں، کیونکہ وہ رکھتے تھے لڑکوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو ان کے والدین پریشان ہو گئے. تو پھر عمران کا جو حضرت عمران تھے ان کا انتقال ہو گیا، ایک اور پریشانی بن گئی. تو پھر ان کی والدہ نے کیا فیصلہ کیا کہ ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک نیک بخت انسان ہیں اور ان کے حوالے کر دیا. پھر انہوں نے ان کی پرورش کی. جب پرورش کر رہے تھے، چھوٹی سی بچی تھی تو ایک حجرے میں ان کو رکھا ہوا تھا. تو ایک مرتبہ اس حجرے میں داخل ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچی کے آگے تر و تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں اور بے موسم پھل. تو اس بچی سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے دے. تو یہ اتنی ایمان افروز بات سننے کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں بھی چاہت پیدا ہوئی کہ کاش میرے گھر میں بھی اولاد ہو. تو پھر انہوں نے بھی دعا کی
جب دعا کی تو ساتھ ساتھ پریشان بھی تھے کہ میری 100 سال عمر ہو گئی، میری بیوی بھانج ہو گئی، میں کیسے اولاد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ان کو اولاد دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پھر تیسرا واقعہ یہ رونما ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے گھر میں فرشتے نے آ کر بشارت دی حضرت مریم علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے۔ تو وہ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے، میں نہ شادی شدہ ہوں، نہ میرا کوئی غلط کسی سے تعلق ہے، تو میرے گھر میں کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ کن کہیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ان کے بعد پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی۔ پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ مانا، پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پھر اسی طرح قتل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے، اور جا کر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ واپس آئیں گے اور واپس آ کر اپنی زندگی روٹین کے مطابق گزاریں گے اور پھر انتقال کریں گے۔ مگر نصارہ کا عقیدہ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سولی پر 3 دن ان کی میت لٹکی رہی، بعد میں پھر وہ ان میت کو اتارا، دفنایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے ان کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ ہندوستان میں ایک طبقہ رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، وہ ابھی فوت نہیں ہوئے تھے سولی پر، ان کو علاقے کے لوگوں نے اتار کر قبر میں دفن کر دیا، پھر ان کے شاگردوں نے ان کو نکالا، ان کی دوائی دارو کرنے کے بعد پھر ان کو وہ اب زندہ رہے اور کشمیر میں آ کر ان کا انتقال ہوا۔ حالانکہ یہ ان کا عقیدہ باطل اور فاسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ میں نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، اور یہ ان کے عقیدے باطل ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز کل چوتھے سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔